ईद उल अज़हा का दूसरा रोज़, खुशियों भरा एक और दिन। तमाम अहबाब को मुबारक। ईद उल अज़हा की मुनासबत से कल वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। आज भी हम अहम अफसानचा निगारों की काविश शामिल कर रहे हैं। उम्मीद है आज के अफसानचे भी पसंद आएंगे। कई अफराद ने ईमेल किया, कई एक ने खुतूत में पूछा कि ये अफसानचे हैं क्या। अफसाना तो सुना था, ये अफसानचे पहली बार सुन रहे हैं। ऐसे सवाल करने वालों से सिर्फ इतना कहना है कि अफसानचे सादत हसन मंटू ने जदीद अदब में दाखिल किया। सियाह हाशिए वो पहला मजमूआ है जिसने इस सिन्फ को उर्दू अदब में मुतारिफ कराया। उनके बाद जनाब जोगिंदर पाल ने इस सिन्फ को औज बख्शा। अफसानचे की खूबी ये है कि चंद सत्रों में ऐसा कुछ पेश किया जाता है जो एक बड़े नावल का प्लाट हो सकता है। एक अच्छे अफसानचे की खूबी ये है कि इसका असर देर पा हो, अरसा तक जहन में बाकी रहे, देखने में छोटा हो लेकिन अपने अंदर वुसअत लिए हुए हो। एक अच्छा अफसानचा कैसा होना चाहिए, इसे समझने के लिए चंद पेश किए जा रहे हैं। ये तमाम अफसानचे बकरीद की मुनासबत से हैं, लेकिन दिलचस्पी उनमें किस कदर है, इसे सुनकर आप खुद फैसला करें कि मुसन्निफीन ने कितने अहम मौज़ूआत को किस कदर आम लहजे में कह दिया है। तो आइए अफसानचों का लुत्फ़ लेते हैं। आकाश मुग़ल का अफसानचा। अफसानचों की दुनिया में आकाश मुग़ल का नाम नया नहीं है। इनके बारे में पहले भी एक क्लिप पेश कर चुका हूँ। अब एक और अफसानचा मुलाहिज़ा करें। उन्वान है जो बोया। एक अजब अंदाज का किस्सा। मंडी से बकरा लेकर घर पहुंचा तो घर वालों की खुशी दीदनी थी। बच्चों ने बकरा देखते ही हड़बोंग मचा दिया। कितने का मिला? बेगम ने सवाल किया। 25,000 का। फिर कहा, ये भी तो देखो 25,000 में कैसा खूबसूरत बकरा मिला है। हाँ ये तो है, बेगम बोली। अब देखना मोहल्ले वालियाँ कैसी जल भुन कर कोयला हो जाएंगी। 7 साला बबलू ने कहा, मैं अपने सुल्तान को पूरे मोहल्ले में घुमाऊंगा। उसने बकरे का नाम भी तजवीज़ कर दिया। और मैं ना अपने बकरे को घास और आइसक्रीम खिलाऊंगी। नन्ही फातिमा ने तोतली आवाज़ में अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैंने कहा और घास लेने बाहर निकल गया। घास लाकर बच्चों को दिया। वो दोनों बकरे की खिदमत में लग गए। बकरा भी ताज़ा घास देखकर लपका और जल्दी जल्दी मुंह मारने लगा। मैं कमरे में आकर फेसबुक पर चैटिंग में मसरूफ़ हो गया। तभी बेगम की दहाड़ती आवाज़ आई, अजी सुनते हैं, बाहर आकर देखें ये क्या हुआ। मैं घबराया हुआ बाहर आया कि पता नहीं कौन सी क़यामत आ गई है। बाहर बकरे को घेरे दोनों बच्चे और बेगम खड़ी थी। बेगम ने हथेली पर कुछ उठा रखा था।
میں نے پوچھا ایسا کیا ہو گیا؟ یہ دیکھیں، کہتے ہوئے بیگم نے ہتھیلی آگے کی۔ اس کی ہتھیلی پر دانت جیسی کوئی چیز تھی۔ میں نے الجھ کر پوچھا یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے لائے ہوئے بز شریف کے دندان مبارک ہیں، ملاحظہ فرمائیں، بیگم نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ میں گھبرا کر آگے بڑھا اور سینگ پکڑ کر دانت دیکھنے کے لیے منہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس زور آزمائی میں اس کے ایک سینگ ہاتھ میں آ گیا۔ پتہ نہیں کس کیمیکل سے اسے چپکایا گیا تھا۔ بیوی نے یہ دیکھا تو اپنا منہ پیٹ لیا۔ ہائے ہائے غضب خدا کا، کتنا بڑا دھوکہ، یہ بھی قربانی کے جانور میں! وہ صدمے سے فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ اب میں اسے کیسے سمجھاتا کہ یہ دنیا کی ریت ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ میں نے بھی تو بکرے والے کو روپے دیے تھے، اس میں 5,000 کے 2 نوٹ جعلی تھے۔ آکاش مغل نے مکافات عمل کی کتنی خوبصورت تصویر کشی کی ہے۔ فیس بک نے مجھے بہت سارے نئے اور اچھے قلم کاروں سے ملاقات کرائی۔ انہی میں ایک راجہ یوسف بھی ہیں۔ ان سے بھی ملاقات ہوئی تو فیس بک پر، لیکن ان کی تحریر مسلسل میری نظروں سے گزرتی رہتی ہے۔ بقر عید کے حوالے سے بھی یہ افسانچہ میں نے فیس بک سے ہی اتارا ہے۔ قلم کار ہیں راجہ یوسف۔ عنوان ہے بقرہ عید کا۔ ایک بکرے سے کیا ہوگا؟ بیوی بڑبڑائی۔ گنجائش ہی اتنی تھی۔ شوہر نے سمجھاتے ہوئے کہا، پچھلے سال جو اڑوس پڑوس اور رشتہ داروں کے گھروں سے قربانی کا گوشت آیا، وہ بھی اپنے ایک بکرے کے گوشت کے ساتھ ملا کر رشتہ داروں کو بھیجا، پھر بھی کم پڑ گیا۔ اور وہ جو فریج میں گوشت کئی دنوں تک پڑا رہا، اس کا کیا؟ ہاں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا وہ بھی آپ کے رشتہ داروں میں بانٹتی پھرتی؟ تم میرے رشتہ داروں کو قربانی کا گوشت بھیجتی ہی کب ہو؟ بکرا ایک لاتے ہو اور وہ بھی تمہاری ہی رشتہ داری میں بانٹ دوں؟ جب 2 بکرے لائے تب بھی ان کو کیا ملا؟ اپنے بھائیوں کے گھر پہنچائی، آدھا فریج میں رکھ لیا، کچھ حصہ اپنی جان پہچان والوں اور سہیلیوں کو دے کر آئی۔ اور کس کو دیتی؟ پڑوسی دیکھتے رہتے ہیں کس کے گھر کتنے بکرے کٹے، تو اگلے سال پورا سانڈ قربان کرتے ہیں۔ ارے یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ محلے میں ناک کٹواؤ گے کیا؟ سارے رشتہ داروں میں رسوا کراؤ گے؟ اب بڑے کا گوشت کھاتا کون ہے؟ تو پھر ایسا کرتے ہیں، اگلے سال سے قربانی کریں ہی نہ۔ اچھا جی، تو پڑوسیوں اور یاری دوستی میں کیا کہو گی؟ ارے ہمیں خدا کو خوش کرنا ہے یا اڑوس پڑوس کو؟ وہ مجھے معلوم نہیں، میری خوشی کے لیے کچھ نہیں کرو گے تم؟ بیوی نے روٹھتے ہوئے کہا، تم جو بولی وہی کروں گا، بقرہ عید کے بجائے میں تم پر قربان ہو جاؤں گا۔
کرن صدیقی کا نام محتاج تعارف نہیں، ان کے افسانچے پہلے بھی پیش کر چکا ہوں۔ بقرعید کے حوالے سے ان کا افسانچہ ملاحظہ کریں۔ عنوان ہے شکم سیر۔ دہاڑی دار مزدور ناصر کو کورونا کے سبب 3-4 مہینے سے روزگار مل نہیں رہا تھا اور نہ کوئی آسرا تھا۔ بقرعید سے ایک دن پہلے محلے کے شمشو قصائی نے اسے اپنے ساتھ کام کرنے کو کہا۔ قربانی کا گوشت بنوانے میں مدد کرنی تھی۔ ناصر کو اس بات کی خوشی تھی کہ ان 3 دنوں میں کچھ نہ کچھ آمدنی تو ہوگی، ورنہ تو فاقے کی نوبت آ چکی تھی۔ کھانے والے بھی تو 7 افراد تھے۔ گوشت کی شکل دیکھے ہوئے بھی انہیں مہینوں ہو گئے تھے، بلکہ صحیح معنوں میں تو پچھلی بقرعید میں ہی گوشت پیٹ بھر کھائے تھے۔ عید والے دن بھی سبیحہ کے بچے حسرت سے ماں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ناصر تو صبح سے ہی گھر سے نکل گیا تھا۔ سبیحہ نے آج بھی بچوں کو بہلا پھسلا کر چٹنی کے ساتھ روٹی کھلا دی تھی۔ شام کو جب ناصر گھر میں داخل ہوا تو بچے دروازے پہ نظر جمائے بیٹھے تھے۔ باپ کے ہاتھ میں چھوٹا سا تھیلا دیکھ کر خوشی سے گویا ناچنے لگی۔ یہ لو اور بس جلدی سے بھون لو، صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ گائے پٹکنے میں کئی جگہ چوٹ بھی لگی اور چھوٹے موٹے زخم بھی آئے ہیں۔ ناصر نے یہ کہتے ہوئے تھیلا سبیحہ کی طرف بڑھایا۔ سبیحہ نے تھیلا لیتے ہوئے سوچا، خدا کا شکر ہے سال میں ایک دفعہ تو پیٹ بھر کے گوشت کھانے کو مل جاتا ہے۔ ساجد سومرو کا شمار ان افسانچہ نگاروں میں ہوتا ہے جن کے افسانچے آنکھوں سے نہیں دل کی نظروں سے پڑھے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک ایسا ہی افسانچہ ہے، انتہائی مختصر مگر دل و دماغ میں ہلچل پیدا کرنے والا۔ عنوان ہے روٹی۔ عید کا دن پڑوس کے گھر سے مسلسل بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے ماں سے پوچھا، پڑوسیوں کا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ بھوک سے رو رہا ہے، ماں نے جواب دیا۔ اس کی ماں کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ بنگلے والوں کے لیے کھانا پکانے گئی ہے، ماں نے کہا۔ مبشر علی زیدی محتاج تعارف نہیں، ان کا نام ہی کافی ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں جناب مبشر علی زیدی کا افسانچہ قربانی۔ کل پورا دن مویشی منڈی میں گزرا۔ ہم فجر کے بعد گھر سے نکلے تھے، مغرب کے بعد لوٹی۔ ڈوڈو میرے ساتھ تھا۔ پہلے ہم نے اونٹوں کا معائنہ کیا، وہ کافی مہنگے تھے۔ پھر دمبوں کا مشاہدہ کیا، لیکن وہ پسند نہیں آئے۔ پھر بکرے دیکھتے پھرے، لیکن کوئی مطلب کا نہیں ملا۔ گائیں ایک بچیا پسند آ ہی گئی،
शाम को सौदा हुआ, गाड़ी पटरी पर चढ़ाया, मगरिब के बाद घर पहुँचे। धूल मट्टी में अटे हुए थे, कपड़े नापाक थे। बाबा ने चुपके से कान में कहा, बेटे, कुर्बानी सुन्नत है, नमाज फ़र्ज़ है। मुबश्शिर अली ज़ैदी ने किस खूबसूरती से तंज़ किया, एक लाजवाब तंज़ कि लोग सुन्नत अदा करते हुए फ़र्ज़ भूल जाते हैं। नमाज फ़र्ज़ है ये किसी को याद नहीं रहता। अब आइए उनकी एक और कहानी सुनते हैं, लेकिन ये 100 लफ्ज़ों की कहानी भी कुर्बानी के उन्वान से मेरे सामने है। पापा, मेरी एक सहेली की शादी है, उसके वालिद का इंतकाल हो चुका है। सब सहेलियां जहेज़ का सामान जमा कर रही हैं। क्या आप कुछ पैसे दे सकते हैं? बेटी ने पूछा। मैंने कहा, मेरे पास बकरीद के लिए 50,000 रुपये हैं। अगर वो दे दिए तो कुर्बानी नहीं हो सकेगी। बेटी ने कहा, फिर कुर्बानी किसे कहते हैं? मैंने समझाया, बेटी, कुर्बानी जानवर ज़िबा करने को कहते हैं। जहेज़ वैसे भी लानत है। तुम शादी में 500 का तोहफ़ा दे देना। ये कहकर मैं जानवर ख़रीदने के लिए मवेशी मंडी रवाना हो गया। आहा, कितना खूबसूरत अफसानचा है। किस तरह से हमारे सामने आईना मुबश्शिर अली ज़ैदी ने रख दिया है।